بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 6۔ اس سے پہلے کے لیکچر آپ کو گوگل کلاس میں ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ابن خلدون کے بارے میں۔ ابن خلدون بہت مشہور اسکالر ہیں اور آپ کی بہت ساری جیتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ مشہور ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور آپ کا جو ہے وجہ شہرت وہ ہے آپ کی کتاب مقدمہ ابن خلدون۔ آپ نے جو کتاب لکھی مقدمہ فی التاریخ کے نام سے، اس کا پریفیس جو لکھا آپ نے وہ بذات خود الگ سے ایک کتاب کے طور پر مشہور ہو گیا، جس میں آپ نے فقہ، سیاست، عمرانیات، قانون اور بہت سارے موضوعات پر لکھا۔ آپ نے لغت، شعر و شاعری، فقہ اور حدیث میں بھی اپنا ایک مقام بنایا۔ آپ کا اصل نام ولی الدین عبد الرحمن تھا اور آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز حفظ قرآن سے کیا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد سے حاصل کی، بعد میں آپ تیونس چلے گئے اور وہاں کے علماء سے آپ نے استفادہ کیا۔ اس کے بعد آپ تیونس کے امیر کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ مختلف اوقات میں آپ وزارت کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ آپ جامعہ ازہر میں اسلامی قانون پڑھاتے رہے۔ آپ قاضی القضاء کے عہدہ پر بھی فائز رہے، لیکن سب سے زیادہ آپ کی شہرت کی وجہ جو بنی وہ مقدمہ ابن خلدون ہے۔ اب ہم تھوڑا ان کے تعلیمی تصورات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں آپ نے فلسفہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات اور عربی علم و تہذیب پر بحث کی ہے۔ آپ نے اپنے تعلیمی نظریات میں جس خصوصی بات کا اضافہ کیا ہے وہ اس سے پہلے کسی نے پیش نہیں کیا، اور وہ بذات خود ایک نیا اضافہ تھا۔ آپ نے کہا کہ انسانی فطرت کا سیکھنے کا تقاضا ہے، یعنی جس طرح سے انسان اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرتا ہے اور وہ اس کی جبلیات ہیں، جس طرح کھانا پینا، اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو موسموں سے بچانا، اپنے رہائش کا انتظام کرنا، اسی طرح سیکھنا بھی انسان کی جبلت ہے، اور سیکھنے کی سرشت کے بغیر انسانی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ اہل مغرب تو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کا حق ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ابن خلدون کا یہ کہنا کہ تعلیم انسانی فطرت کے سیکھنے کا تقاضا ہے، یہ بات کہیں زیادہ اعلیٰ سوچ کی حامل ہے۔ ابن خلدون تعلیم حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ غور و فکر سے انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو مختلف حقیقتوں سے روشناس کرواتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ حقیقی علم کو پڑھیں اور جانیں، اور ان تعلیمات پر ایمان لائیں جو پیغمبروں پر اتاری گئیں۔ آپ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ امام غزالی کے نزدیک مقاصد تعلیم کا ہم جائزہ اگر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے خوراک، لباس، رہائش وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے کریٹر کو پہچانے، لیکن اس کے لیے اس کو حقیقت کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ گو کہ حواس خمسہ بھی ہمارے لیے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اپنی جگہ پر ان سے حاصل کیا ہوا علم درست بھی ہے، لیکن اس پر ہم 100% بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں غلطی کا امکان موجود ہے۔ تو تعلیم کا بنیادی فرض یہ ہے کہ بچوں کو ابتدا سے اسلامی عقائد کی تعلیم دی جائے اور ان کے اندر اپنے خالق کی پہچان کے لیے ایمان اور عقیدے کی پختگی ڈالی جائے۔ اور یہ حص جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نہیں دی۔ کچھ لوگ بہت
چنے ہوئے اللہ کے نزدیک چنے ہوئے تھے، منتخب کردہ تھے، انہوں نے انسانوں کو وہ احکامات وہاں پہنچائے جو ان کو خالق کی طرف سے ملے، جو پیغمبر کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کا سب سے بڑا مقصد حقیقت اور معرفت کا حصول ہے، جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر ہماری بنیاد جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی، ہمیں صراط مستقیم کا سرا نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اپنے آپ کو زندگی کے درست راستے پر ڈالنے کے لیے ہمیں حقیقی علم سے روشناس کروانا ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تخلیقی قوتوں اور اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشو نما کی جائے طلباء کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ رٹا جو ہے وہ انسانی ذہن کے لیے نقصان دہ ہے، اور ابن خلدون رٹے کی سخت مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ غور و فکر کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتا ہے۔ تدریس کے سلسلہ میں بحث و مناظرہ کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ اس سے انسان سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، سوال جواب کرنے سے اس کی سوچ کو جلاب ملتی ہے، اور وہ اپنے ذہن کو اس کائنات کے اندر اور خود اپنے نفس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کا عادی بناتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوتیں رکھی ہیں، ان قوتوں کا فروغ اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو باہر نکال کر ان کی تربیت کرنا، یہ تعلیم کا اصل مقصد ہے، جس کے لیے انسان کو نئے نئے زاویوں اور نئے نئے طریقوں سے سکھانا تعلیم کا ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اور اس سے انسان جمود کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیش بہا صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اس طرح اس کو رٹے کا عادی بنا کر ان صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ انسانی اقدار کی نشو و نما تعلیم کا بنیادی ترین مقصد ہے۔ جو تعلیم انسان کو انسان نہیں بنا سکتی وہ تعلیم نہیں کہلا سکتی۔ تو تعلیم کو انسان کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار بیدار کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس کو اس طرح سے ٹرینڈ کیا جائے، اداروں میں اساتذہ اس طرح سے تربیت دیں طلباء و طالبات کو کہ وہ انسان بننے کی عملی تربیت حاصل کریں، اور ایسی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کو آپ بے عزت کریں یا ان کی حوصلہ شکنی کریں، بلکہ اگر ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو حکمت سے سمجھایا جائے، کیونکہ اگر سزا دی جائے گی تو وہ جھوٹ کا سہارا لیں گے، مختلف بہانے بنائیں گے سزا سے بچنے کے لیے، اور بالآخر بزدلی کا اور احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان کو سزا دینے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، اور تعلیم کے ذریعے انسان کے اندر خود اعتمادی، غیرت، حمیت، شجاعت جیسی اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دینا چاہیے۔ اس کے بعد ابن خلدون غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ ایک انسان جب تک اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا وہ اعلیٰ انسانی اقدار سے روشناس نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو انسان کو اسی وجہ سے اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ لہٰذا ابن خلدون کے نزدیک علمی ملکہ پیدا کرنا، یعنی اپنے فن میں کمال پیدا کرنا، طلباء کو اپنی دنیاوی مہارتوں میں آپ مہارت سکھائیں، جو بھی وہ علوم سیکھنا چاہتے ہیں، پیشے کی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان میں ان کو ٹریننگ فراہم کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب بن سکیں۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ایک بہترین انسان بننے کی عملی تربیت حاصل کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون نصاب کے اندر کیا تجویز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نصاب طالب علم کے رجحان، استعداد اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے لگتا ہے کہ ابن خلدون تو بہت زیادہ جدید نظام تعلیم کے بانی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نصاب جامع ہونا چاہیے۔ جامع کا مطلب کہ اس میں بہت سارے سبجیکٹس آپ متعارف کروائیں، بہت سارے مضامین ہوں، بہت ساری نصابی سرگرمیاں ہوں، تاکہ طلباء جو ہیں وہ بوریت کا شکار نہ ہوں، اور انہیں جسمانی، روحانی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، جذباتی اور مذہبی
تربیت فراہم کی جا سکے، اور ان تمام سرگرمیوں میں تدریج کا خیال رکھا گیا ہو۔ تدریج کا مطلب آسان سے مشکل کی طرف، اور ہر طالب علم کی کلاس اور اس کی عمر اور اس کی دلچسپیوں اور اس کی استعداد کو دیکھتے ہوئے اس کو پڑھایا جائے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم کا آغاز مادری زبان سے کیا جانا چاہیے، کیونکہ اجنبی زبان میں اگر آپ اس کو شروع ہی سے سکھانا شروع ہو جائیں گے، سٹارٹ ہی سے، تو وہ بچہ سیکھ نہیں پائے گا، اس کو آپ نصف اور ادھوری تعلیم دیں گے۔ لہٰذا وہ بہت زیادہ حامی ہیں کہ تعلیم کا آغاز بچے کی مادری زبان میں ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو حساب سکھایا جائے۔ حساب سے اس کے ذہن کی ورزش ہوتی ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل بنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم دی جائے۔ ابتدا میں بچے کا ذہن بہت ناپختہ ہوتا ہے، وہ نیکی اور بدی کا شعور نہیں رکھتا، لہٰذا آسان انداز میں آپ نے اس کو چیزوں کا تعارف کروانا ہے۔ ابن خلدون نے علوم کی کلاسیفیکیشن دو طرح سے کی ہے۔ ایک علوم کو وہ کہتے ہیں عقلی علوم یا طبعی علوم۔ یہ علوم انسان اپنی عقل اور غور و فکر کو استعمال کر کے حاصل کرتا ہے، اور جتنی محنت کرے گا اس میں اتنا ہی زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے۔ اس میں منطق ہے، یعنی لاجک ہے، فلسفہ ہے، فلسفے کی اب بہت ساری شاخیں ہیں، جو بھی علوم اس میں شامل ہیں۔ علوم طبیعت ہیں، ہندسہ کے علوم ہیں، جتنی جدید سائنسز آ گئی ہیں اس میں وہ ساری اس میں شامل ہوں گی۔ معدنیات کا علم ہے اور موسیقی، آج کے دور میں طب، انجینئرنگ اور وکالت وغیرہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور جتنے جدید علوم آج تک دریافت ہو چکے ہیں وہ بھی سب اس میں شامل ہوں گے۔ اور دوسری کیٹیگری ابن خلدون کے نزدیک نقلی علوم سے ہے۔ نقلی علوم کو وہ کیا کہتے ہیں؟ جو ایز اٹ از انسانیت تک منتقل ہو رہے ہیں اور جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ پھر آگے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے مختلف علوم ہیں، وہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق، رجحان کے مطابق سکھائے جائیں گے، جس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے یعنی اسلامی قانون، لغت یعنی زبان کا علم، یہ ساری چیزیں اس کو سکھائی جائیں گی۔ تو یہ دو طرح سے انہوں نے علوم کو تقسیم کیا ہے۔ طریقہ تدریس میں ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ طلباء کو تدریج کا اصول ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھایا جائے، آسان سے مشکل کی طرف سٹیپ وائز چلا جائے، بچوں کا لیول دیکھتے ہوئے، ان کی ذہنی استعداد کو دیکھتے ہوئے آپ انہیں پڑھائیں، اور ان پہ کوئی بھی چیز آپ جبراً مت لاگو کریں، کیونکہ بچوں کا ذہن ناپختہ ہوتا ہے، وہ جبر میں گھبرا جائیں گے، باغی ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو بڑے ایک آرام دہ ماحول میں سکھانے کی کوشش کی جائے کہ جس سے وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو کر سیکھ سکیں۔ طالب علموں کو وہ ہدایت کرتی ہیں کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی علم حاصل کریں، زیادہ علوم حاصل کریں گے تو کسی ایک پر بھی مہارت حاصل نہیں کر سکیں گے، اور جب کسی ایک فن میں وہ مہارت حاصل کر لیں تو اس کے بعد کسی دوسرے علم کی طرف وہ رجوع کریں۔ طالب علموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، ان سے سختی نہ کی جائے، بلکہ ان کو کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کے انداز میں بتایا جائے۔ یہ وہ استاد و شاگرد کے تعلقات کے ضمن میں ہدایت دیتے ہیں، اور اساتذہ کو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سزا نہ دیں، کیونکہ سزا سے وہ باغی ہو جائیں گے اور سزا سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تراشیں گے، جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت سارے عیوب پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو نصیحت کرتے رہیں، اپنے عمل سے ان کو ثابت کریں کہ وہ ان کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والے ہوں، آسانی پیدا کرنے والے ہوں، ایک ایز اے فیسیلیٹیٹر وہ اپنا کردار ادا کریں، اور کلاس کے اندر ایک ایسا ماحول فراہم کریں کہ تمام بچے اگر کوئی مشکل ہو تو وہ اس کو آسانی سے پوچھ سکیں۔ آپس میں اگر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں یا اپنے استاد کے ساتھ کسی مسئلے پہ وہ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو ان پر سختی نہ ہو، کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ابن خلدون کے یہ سارے طور طریقے آج جدید نظام تعلیم کی بھی بنیاد نظر آتے ہیں۔ تو اس کے روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابن خلدون نے اپنے دور میں جو نظریات پیش کیے
وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل